بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج پھر ہم آپ کے سامنے بہت ہی اہم مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے وضو سے تعلق رکھنے والے مسائل کو واضح کیا تھا اور بہت سارے ایسے مسائل پر روشنی ڈالی تھی جن سے آپ ناواقف تھے۔ آج ہم غسل کے متعلق بہت ہی اہم مسائل کو واضح کریں گے اور بتلائیں گے کہ ہمیں غسل کیسے کرنا چاہیے، اور غسل سے تعلق رکھنے والے ایسے مسائل کو بتلائیں گے جن سے لوگ زیادہ تر ناواقف ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، ہمیں غسل کیسے کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی غسل کرے تو سب سے پہلے تو اس کو پردے کے ساتھ غسل کرنا چاہیے۔ ننگے ہو کر غسل کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پردے کے ساتھ ہی انسان کو غسل کرنا چاہیے۔ اور آپ غسل کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کر غسل کرنا زیادہ افضل ہے۔ جب غسل کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، اس کے بعد استنجا کریں اور اپنے مخصوص شرمگاہ کو دھلیں۔ اس کے بعد اگر بدن کے کسی حصے پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے اور وہ ناپاکی ہمیں نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلے اس ناپاکی کو دھلیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ دھل کر جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں پورا وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد اگر آپ غسل ایسی جگہ پر کر رہے ہیں جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب وضو کریں تو پیروں کو نہ دھلیں بلکہ اپنے پیروں کو غسل سے فارغ ہونے کے بعد دھلیں۔ لیکن اگر پانی جمع نہیں ہوتا ہے، غسل خانہ پکا ہے، پانی باہر نکل جاتا ہے، تو پھر نماز کی طرح پورا وضو کرنا چاہیے، سر کا مسح بھی کرنا چاہیے اور اپنے دونوں پیروں کو بھی دھلنا چاہیے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنا بھیگا ہوا ہاتھ اپنے سر میں ڈال کر اپنے سر کے بالوں کا خلال کریں، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی بہائیں، اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے داہنے کندھے پر پانی بہائیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے بائیں کندھے پر پانی بہائیں، اور پھر جتنا بھی ہو سکے اپنے جسم کو ملیں، صابن لگائیں، رگڑیں اور اسی ترتیب سے اپنے جسم پر پانی بہا کر پورے جسم تک پانی پہنچائیں۔ اس طریقے سے آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا، اور غسل مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے جسم کو تولیے سے یا کسی کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں۔ غسل کے دوران پانی نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے اور نہ ہی حد سے زیادہ کم خرچ کرنا چاہیے، اعتدال اور درمیانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے آپ غسل کریں گے، یہی سنت طریقہ ہے، اور علماء نے کتابوں میں جو غسل کرنے کا طریقہ لکھا ہے وہ اسی طریقے سے واضح ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل ننگے ہو کر کرنا چاہیے یا اپنے سطر کے اعضاء کو ڈھانک کر غسل کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ننگے ہو کر غسل خانے میں غسل کرنا جائز ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرم کرنے والوں کو اور پردہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو پردے کے ساتھ ہی غسل کرے۔ اس لیے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے سطر کے حصوں کو ڈھک کر ہی غسل کرنا چاہیے، چاہے آپ غسل خانے میں ہی غسل کر رہے ہو۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے
کہ غسل بیٹھ کر کرنا چاہیے یا کھڑے ہو کر کرنا چاہیے، افضل طریقہ کون سا ہے؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ بیٹھ کر غسل کرنا بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر غسل کرنا بھی جائز ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر غسل کرنا چاہیے، اس لیے کہ بیٹھ کر غسل کرنے میں پردے کا اہتمام بھی زیادہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی غسل فرمایا کرتے تھے۔ امید ہے کہ یہ مسائل آپ کو ضرور سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں بھی ہم غسل کے متعلق ہی گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعائیں کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔